آج انشاءاللہ پھر آگے چلتے ہیں جی بسم اور اللہ۔ آج ہم اصلاح جو ہے وہ شروع کریں گے دال کی، اور اس کے ساتھ ہم کریں گے کیونکہ دال جو ہے وہ قدر آسان ہے، اس لیے اس میں چاہ رہا تھا کہ اس کو مکس کیا جائے۔ مکس سے مراد یعنی اس کا ایک کمبینیشن بنایا جائے۔ بنیادی طور پہ ایک تو سیکوینس جو ہے وہ حروف تہجی کے حوالے سے ہے جس کو ہم فالو کرتے ہیں، کہ جیسے حروف ابجد کا ایک آرڈر ہے، ہم اسی آرڈر کے حوالے سے لے کر کے چلیں سیکھ کو۔ لیکن ایک چیز جو ہے وہ ترجیح بنتی ہے جو آپ کے پاس ٹیکنیکل نالج ہے کہ تکنیکی اعتبار سے آپ حروف تہجی کو کیسے سیکھتے ہیں۔ اب بہرحال ہمارا کام تو ہے ہی اس کو تکنیکی حوالے سے ازبر کرنا ہے اور اس کو سمجھنا ہے اور اس کو جاننا ہے۔ تو اس کے لیے عرض یہ ہے کہ تکنیکی حوالے سے سمجھنا کیا ہے اور آرڈر میں یا اس کی جو سیکوینس ہے اس میں چلتے چلے جائیں۔ اس سے مراد یہ ہے کہ جیسے الف سے یہ تک کا ایک سیکوینس ہے، ایک آرڈر ہے، ایک ترتیب ہے حروف تہجی کی۔ اب ہم اس میں چلیں اور ایک ایک حرف کو لیکن اس میں آلریڈی آپ دیکھتے ہیں کہ جو مشترک شکلیں ہیں انہیں مس کر دیا جاتا ہے، جیسے بے ہے، اب تے ہو، ٹے ہو، پے ہو، تے ہو، ٹے ہو، سے ہو۔ اب یہ کیا ہے کہ ان میں صرف نقطوں کا فرق ہے، باقی بنیادی شکل ایک ہے۔ اسی طرح جیم کی شکل ہے، اب جیم کے ساتھ جو آنے والی مزید جو آگے چے ہے خے، اب یہ مشترک شکلیں ہیں، ان میں صرف نکات کا فرق ہے۔ اسی طرح آگے بڑھ کے نون، سین، شین، صاد، ذات، پھر عین غین کی جو شکل آ جاتی ہے وہ بھی اپنی اوپری جو ابتدائی شکل ہے، اس کے بعد سے جو دائرے کا معاملہ آ جاتا ہے وہ بالکل اسی طرح ہے جیسے آپ جیم کے دائرے کو لکھتے ہیں۔ آپ نے ایک مرتبہ اگر جیم پہ اپنا تصرف آپ کا ہو گیا، ٹھیک ہے، ایک اس پہ آپ نے فرصت اپنی لگا لی، تو آنے والے 3 4 5 جو حروف تہجی ہیں وہ تقریباً سمجھیں کہ آپ کے ہاتھ میں ہوں۔ اسی طرح سے جو دائرہ ہے، اس لیے اس کو آپ مضمون کے اعتبار سے، اب یہ ہے کہ آپ اس کو تکنیکی اعتبار سے کیسے سیکھیں۔ تکنیکی اعتبار سے کیا ہے کہ اب میں اس کو جیم کی نظر سے نہیں دیکھوں گا، ظاہر ہے انڈیویجولی تو مجھے دیکھنا پڑے گا، ایسا نہیں کہ اس کو مطلب کا نام نظر انداز کر دیں، لیکن کلی طور پہ ہم اس کو دیکھیں گے کس حوالے سے، دائرے کے حوالے سے۔ سبجیکٹ ہمارا کیا ہوگا؟ دائرہ۔ جیسے ہم نے تکنیکی اعتبار سے دونوں پورے حروف تہجی کو 2 گروپس میں تقسیم کیا تھا، 2 گروہوں میں تقسیم کیا تھا۔ ایک کو ہم نے کہا تھا کہ یہ سطح کے حروف ہیں، اور دوسرے کو ہم نے کہا تھا کہ یہ دور کے حروف۔ یہ تکنیکی اعتبار سے اس کو سیکھنا ہے، تو ہم جب دور کے حوالے سے دیکھتے ہیں اور دور کو ماسٹر کرنے کی کوشش کرتے ہیں، جیسے جیم کے بارے میں نے مثال دی، ایک جیم کو آپ ماسٹر کر لیں تو عین غین ایٹ لیسٹ ہو گئے، ٹھیک ہے، اور یہ پورا 5 6 ہے خے ہو گئے، ٹھیک ہے۔ یہ تقریباً 5 6 حروف کا سیٹ جو ہے وہ آپ کا مکمل ہو جاتا ہے۔ صرف جو آپ کو اس میں چیز پہ زیادہ توجہ دینی پڑے گی وہ جو ان کی ابتدائی شکلیں ہوتی ہیں اور ان کا دائرے کے ساتھ جو اتصال ہے، پیوند ہے، وہ امپورٹنٹ ہے، پہلی چیز۔ دوسری چیز اس کے بعد آ جاتی ہے موسٹ امپورٹنٹلی، وہ ہے دائرہ، اپنی
یہ جو جیم کا دائرہ ہے یہ معکوس دائرہ ہے، ٹھیک ہے، ریورس جسے کہہ سکتے ہیں آپ، راؤنڈ ہے، ٹھیک. لیکن جو روٹین میں بالکل اپنی حیثیت میں مکمل جو دائرہ ہے وہ اب وہی دائرہ ہے جو سین شین صاد ضاد قاف لام چھوٹی یہ ان کے ساتھ لگا ہوا آپ دیکھیں گے. ایک دائرہ اگر آپ ماسٹر کر لیتے ہیں تو یہ تقریباً اسی طرح تقریباً 6 یا 7 حروف جو ہیں وہ آپ ان کو بہت حد تک یعنی 75 to 80% ان کو آپ آسانی سے لکھ سکتے ہیں صرف ایک دائرے کی بنیاد پہ. جو آپ کو مزید اس میں اضافہ جیسے میں نے پہلے کہا ان کی ابتدائی شکلوں کے حوالے سے کرنا پڑے گا. دائرہ وہی ہوگا جو سین کے ساتھ لگے گا، فرق اس میں ہوگا جو سین کی ابتدائی شکل ہے اور اس کو دائرے کے ساتھ جیسے منسلک کرنا. شین وہی چیز ہے، نقطوں کا فرق ہے. سواد وہی چیز ہے، دائرہ بالکل اسی کا وہی، یعنی کہ اس میں کوئی سرم و فرق نہیں ہے کہ سواد کے ساتھ کسی اور طرح کا دائرہ ہوگا، سین کے ساتھ کسی اور طرح کا دائرہ ہوگا. فرق صرف ابتدائی شکل کا ہے کہ سواد کی ابتدائی شکل آپ نے لکھی اور اس کا اتصال دائرے کے ساتھ کیسے ہوگا. قاف کینچی والا 2 نقطوں والا قاف جو آپ لکھتے ہیں بالکل اسی طرح دائرہ وہی ہوگا بالکل، ٹھیک ہے، اور اس کے ساتھ آپ نے قاف کا سر جوڑنا ہے. لام بالکل اسی طرح دائرہ وہی ہوگا، اس کے ساتھ آپ ایک طویل الف کو منسلک کریں گے، پابند لگائیں گے. اور اس کے بعد نون ہے جو بالکل اپنی خالص شکل میں ہے ایک دائرے کے حوالے سے. اور اس کے بعد چھوٹی یہ کو یہ ہے کہ تھوڑا سا ذرا سمجھیں کہ تنگ لکھا جاتا ہے. چھوٹا نہیں کہوں گا کیونکہ وہ اس میں طول اور عرض کے حوالے سے اس کی آپ وہ مثال کو سمجھ سکتے ہیں کہ اسے ایک ہی سیکوینس میں آپ دیکھیں گے اور وہ تعریف کیا ہے، دائرہ. ٹھیک ہے، اب سے ہم جیم کو لکھنے کے بعد اب جو دوسری چیز شروع کر رہے ہیں وہ ہے دائرہ. یعنی دائرہ یہ بھی ہے لیکن دائرہ کون سا؟ ماخوذ. نہیں، معکوس تو جیم کا دائرہ ہے، ٹھیک ہے، جی ہاں. معکوس تو جیم کا دائرہ ہے. تو اب ہم جو بالکل اپنی صحت میں مکمل اور روٹین کا جسے کہتے ہیں، ٹھیک ہے، اس دائرے کی طرف آتے ہیں. تو پہلے ہم آج جس چیز کو لکھیں گے وہ دال کے ساتھ نون کا جو کمبینیشن ہے اس کو ہم بنائیں گے. ٹھیک ہے، تو کیا کہتے ہیں، یہ زیادہ تو نہیں ہوگا کام آپ کے لیے؟ نہیں جی بالکل نہیں. بسم اللہ. جی تیار ہیں سب لوگ؟ مستر اپنے لگا لیں ذرا. ٹھیک ہے، جی جی. اب اس میں جو دال کا جو پورشن ہے وہ بہت مشکل نہیں ہے. ماشاءاللہ آپ لوگوں کی مشق ہو چکی بہت حد تک اور آپ اس کو امید ہے کہ اچھے طریقے سے سمجھ سکیں گے. زاویہ وہی جو میں نے آپ کو بتایا کہ ہمارے پاس 63.5 60 سے لے کے 63.5 کے درمیان میں کسی جگہ پہ جو ماڈرن ہے وہ جو ہماری اپروچ ہے وہ اس میں 63.5 کے اینگل کو اڈاپٹ کیا جاتا ہے. لیکن بہرحال یہ پہلے بھی میں نے اینگل کی بات اس لیے نہیں آپ تک کیونکہ
سر آپ کی آواز ہلکی اور کم اور زیادہ زیادہ ہو جاتی پہلے ہی ذہن ڈرا ہوا ہوتا ہے تو پھر وہ سہارے ڈھونڈتا ہے، اور اگر کہیں اگر تربیت کا یہ معیار ہو کہ آپ نے بغیر سہارے کے، جیسے وہی مثال میں نے پہلے دی تھی، ایک بچے کو اگر جب تک آپ سہارے کی عادت دیے رکھیں گے تو وہ خود سے چلنا نہیں سیکھے گا، دیر سر لگے گی آپ کی اسے آواز اپنے. نہیں ٹھیک. اس لیے اینگلز کا جو یا اس طرح کی جو میں آپ کو چیزیں جو بنیادی پیمائش ہے اس کی بات کچھ اور ہے، ٹھیک ہے، لیکن اضافی چیز اگر اس میں آپ کو کوئی بتاتا ہوں تو وہ ہمارے پیش نظر رہے گی، لیکن ایسا نہیں ہے کہ اب آپ لائنیں کھینچ کے اور توجہ ساری آپ کی اینگل میں پھنسی ہوئی ہو، ٹھیک ہے، یہ چیز اپنی جگہ موجود ہے، لیکن اس کو ابھی اس طریقے سے آپ نے اپنی مشق کا سمجھیں کہ مجبوری نہیں بنا لینا، ٹھیک ہے، کہ اب زاویہ لگے گا تو مشق آگے چلے گی، زاویہ لگا لگا کے مشق ہو رہی ہے، نہیں، ٹھیک ہے، یہ صرف اس چیز کو ذہن میں رکھیں کہ یہ کلی ایک چیز ہے، یہ رجحان ہے، یہ علاقہ ہے، ٹھیک ہے، تو بس یہ چیز تھی. بسم اللہ الرحمن الرحیم. قلم اس زاویے سے ادھر ادھر بھی ہو سکتی ہے، ٹھیک ہے، جیسے آپ نقطہ لگاتے ہیں، ٹھیک ہے، نقطے کی ڈائریکشن کیا ہے، لیکن یہاں پہ اب یہاں پہ کیا ہے کہ آپ جب شروع کریں گے اور یہاں تک پہنچیں گے تو آپ اپنا جو قلم کا جو کنسنٹریشن ہے، جو فورس ہے، وہ اوپر والے نوک پہ رکھیں گے، ٹھیک ہے، تو یہ جو ہے مستر سے کم از کم 2 نقطے اوپر سے شروع کریں جی. یہاں تک آ گئی، یعنی نقطے کو ہم نے اس طریقے سے لٹکا کے لکھ دینا، ٹھیک، جب یہاں پہ پہنچنا ہے تو یہاں سے نہیں نکالنا، یہ غلط ہے، یہ لاہوری اپروچ ہے. ہم اس کو رکھیں گے یہیں سے، یہ پہنچے یہاں سے، اس کے اندر سے ایک ہم رے نکال دیں گے. اب اس کو بہت زیادہ ہم نے نیچے کی طرف نہیں کھینچنا، یہ یہاں سے تقریباً رے اور پڑی رے کے درمیان میں، کچھ لوگ تو بلکہ اس کو لکھتے ہی پڑی رے کی طرح، لیکن نہ تو مطلقاً ہم نے 2 نقطے کی، کیونکہ دال اور رے دونوں کی پیمائش جو ہے وہ 2 نقطوں میں آتی ہے. ٹھیک ہے جی، بہت آسان. یہ اور پھر اس کے اندر یہ دیکھیں کہ یہ رے اس کے اندر سے شروع ہو رہا ہے، ٹھیک ہے. ہمارے پاس ایک دوسری اپروچ بھی ہے، یعنی جسے ہم وہ لاہوری نستعلیق کی طرح لکھتے ہیں، ویسے آپ نے نہیں لکھنا، کہ نیچے تک لایا جاتا ہے تو پھر یہاں سے اس طریقے سے اس کو لکھ دیا جاتا ہے. یہاں سے قدرے اٹھا ہوا ہوگا، یہ جو اس کی پیمائش ہے یہ 1 نقطے کی، اور یہ کلن جو ہے یہ
ٹھیک، اس میں کوئی تردد، بہت آسان ہے، کوئی اس میں مشکل نہیں ہے. جی یہ پہنچ گئی بات. جی سر. جی فرمائیے گا. جی جی بالکل الحمدللہ. تو یہ شکل ہے، اس کو آپ نے اب اس میں اگین جب آپ دیکھیں گے، اسی لیے پرہیز ہے ابھی، اس میں بھی آپ کو مختلف اساتذہ کی، ایون ایرانی نستعلیق میں مختلف روشیں ملتی ہیں. کچھ لوگ اس پارٹ کو تھوڑا مختصر لکھتے ہیں، کچھ تھوڑا آگے بڑھاتے ہیں، ٹھیک ہے، لیکن بہرحال یہ ایک نقطے سے آگے نہیں بڑھتا. ٹھیک ہے، کچھ لوگ یہاں پہ اس کو اشارہ دیتے ہیں، کچھ لوگ اس شکل کو تھوڑا سا اوپر رکھتے ہیں. ٹھیک، یہ لیکن ان دا اینڈ قلم کی چال اور سیکوینس یہی ہے. ٹھیک ہے. جی یہاں تک کوئی سوال ہو؟ اس کو لکھیں گے ہم مستر کے اوپر، سطح کا حرف ہے، اس لیے دو نقطے کا سمجھ کے آپ نے اب ایسا نہیں کرنا کہ صرف دو نقطے کا لگائیں، جو مستر کی گنجائش ہے اس کو مکمل کریں. دو نقطے کا مستر نیچے لگائیں، ٹھیک، جو کہ دور کا مستر ہوگا. ٹھیک ہے، اور اوپر اندازے سے لکھیں دو نقطے کے. ٹھیک ہے. اس میں یاد رکھیں کہ جس جگہ پہ نوک نہیں بنے گی، جیسے لاہوری نستعلیق میں بنائی جاتی ہے، ٹھیک ہے، یہ اس میں ایک گولائی کا عنصر ہے. ٹھیک ہے، یعنی یہ جو چیز بنتی ہے اس کو رائے خنجری کہا جاتا ہے. ٹھیک ہے، یعنی یہ وہ آپ دیکھتے ہیں نا، جو ہمارے سکھ حضرات جو ہیں ان کے پاس ایک کرپان ہوتی ہے، اور چاقو کی ایک خاص شکل بھی ہے، اس کو عربک نائفز جو ہوتے ہیں وہ بھی تقریباً اسی شکل میں ہوتے ہیں، جو یہ یمنی لوگوں کے پاس ہوتے ہیں. تو اس کو پھر اس تشبیہ کے ساتھ ملا کے رائے خنجری بھی کہا جاتا ہے. ٹھیک ہے. شاہد صاحب آپ کو ہماری آواز آ رہی ہے؟ جی جی آ رہی ہے، جی آ رہی ہے. یہ تھوڑا سا آپ کا جو کاغذ ہے نا جی، یہ ذرا سا آؤٹ آف فوکس ہو گیا. آؤٹ آف فوکس ہے، ہاں جی، تھوڑا سا یہ کچھ دھندلا سب کچھ جو بلر ہے ہو نا، گیا. اچھا یہ جو سب کچھ ہے یہ دھندلا نظر آ رہا ہے. مطلب نہیں یہ باہر نہیں ہے جی یہ. جی میں سمجھ رہا ہوں. میں ایکچولی کیمرے کو تھوڑا موو کر رہا ہوں تاکہ یہ اچھا اس خیر کا نہیں، زوم جو یہ ہے ہاں اب بہتر ہے جی، یہ ٹھیک ہے، اب یہ بہتر ہے. ٹھیک ہے، جی جی بالکل یہ ٹھیک ہے. ٹھیک ہے جی. اس کے درمیان میں یہ ایک نقطہ ہوگا، اور یہ اوور آل دو نقطہ. ٹھیک ہے جی. فرسٹ کلاس. جی یہاں تک کسی کا کوئی سوال ہو، کوئی بات سمجھ میں نہ آ پائی ہو کوئی؟ سر یہ آخری حصہ ہم نے پھر قلم کی نوک سے بنانا ہے؟ ابھی آپ اس کو نہ تو یہ پوری قلم سے بنے گا، یہ بنیادی طور پہ جو اس کا لکھنے کا طرز عمل ہے وہ کیا ہے، یہ پوری قلم سے
پھر یہاں پہ آ کے اس کو آدھی قلم لگے گی. ٹھیک, ایسے اس کو نہیں بنانا. یہ ہاں شکل اگر لکھ لی ہے اور اس میں تھوڑی سیاہی کی کمی ہے, اس کو اگر آپ سنواریں وہ ایک اور چیز ہوتی ہے. ٹھیک ہے, لیکن مطلقاً اس کو نوک سے بنانا جو ہے وہ نہیں. جی مشکل تو نہیں لگ رہا؟ نہیں جناب, یہ تو جی مشق ٹھیک ہے. بتائے گی, اب یہ تو مشق بتائے گی کہ کتنا مشکل ہے. جی ٹھیک ہے. اچھا اس کے ساتھ رے بھی ہے, لیکن رے کو ابھی چونکہ وہ تھوڑا آسان ہے, اس کو اٹیمپٹ کرنا کوئی اتنا مشکل نہیں, لیکن بہرحال بعض لوگوں کو میں نے مشکل چیزوں کو اٹیمپٹ کرتے دیکھا اور وہ آسان چیزوں پہ پھنس جاتے ہیں. یہ بھی معاملہ ہوتا ہے. لیکن یہاں پہ اب ہم بڑھتے ہیں نون کی طرف. ٹھیک ہے, پھر ایک آخری دفعہ پلیز ایک دال اور ڈال کر دکھا دیجیے پلیز. ٹھیک ہے. یا ابھی آپ چاہ رہے ہیں کہ آپ اس پہ وقت لیں اور پھر ہم نون کی طرف بڑھیں؟ نہیں جناب, بسم اللہ کریں, کیونکہ وہ نون کا جو شروع کا حصہ ہے وہ بھی تو یہ کچھ دال جیسا ہی ہے نا جی, لیکن ذرا زیادہ کھڑا. جی باقی سب لوگ تیار ہیں جی؟ جی سر. ٹھیک. اچھا یہ اب یاد رہے کہ یہ تو تھا سطح کا لفظ. ٹھیک ہے, سطح کا حرف, اس کو آپ نے ہر حال میں مسٹر کے اوپر لکھنا ہے. ٹھیک ہے, یہ میں نے یہاں پہ آپ کی سہولت کے پیش نظر میں نے اس کو دو نقطوں میں نیچے اوپر لکھ دیا, لیکن آپ 2 نقطے کا وہی مستر لگائیں گے اور اس کے اوپر پھر اوپر 2 نقطوں کی گنجائش دیکھیں. اب ہم آتے ہیں نون کی طرف. بہت امپورٹنٹ حرف ہے یہ. اچھا اس میں ایک چیز میں آپ کو بتاتا چلوں کہ میری تیمور صاحب سے بات ہوئی تو انہوں نے مجھے یہی کہا کہ آپ اس میں جو نیکسٹ آئندہ کا جو کورس ہوگا اور جس طریقے سے اس کو آپ کرنا چاہ رہے ہیں وہ شیئر کر دیں. تو انہوں نے اس میں سمجھیں کہ گرین سگنل دے دیا ہے, تو بس وہ چیز طے ہو جائے گی. تو آپ کا یہ پروگرام جو ہے اس کو ہم سمجھیں کہ آفٹر فائنلائزنگ ایوری تھنگ اور اس کو مکمل پالش کرنے کے بعد انشاءاللہ ہم اپنے اس پروگرام کو ڈپلوما میں انشاءاللہ تعالی عزیز کنورٹ کر دیں. بہت شکریہ, ماشاء اللہ جناب. جناب یہ آپ لوگوں کی نیت شوق ہے, یہ آپ لوگوں کا جسے کہتے ہیں وہ رجحان ہے, آپ کی اپنے کام کے ساتھ دلچسپی ہے. جناب پرسوں جن جن سے جو ہے وہ بیعت لی گئی تھی, اب وہ لوگ کوئی بیک آؤٹ نہیں کرے گا. یہ دیکھیں یہ تو اعظمی آپ صاحب لوگوں بیک آؤٹ کا کوئی نہیں کرے گا, مزنہ کو اندر شامل کریں آپ ذرا, اس سلسلے میں آپ کوشش کریں. جی ان پہ کام جاری ہے. مسنا ایز اے ویری گڈ ہینڈ, اور سب سے بڑی بات یہ ہوتی ہے کہ صرف
ہمیں ایک اچھا ہاتھ نہیں چاہیے ہوتا، یہ کوالٹی بہت لوگوں میں ہوتی ہے، ٹھیک ہے، کہ وہ اچھا لکھ سکیں، لیکن بڑھتے کیوں نہیں آگے؟ کیونکہ جو دل کی بات ہے نا، جو دل کی بات، آپ کے پاس ایک رائٹ ایٹیٹیوڈ بھی ہونا چاہیے اس چیز کو سیکھنے کے لیے، ٹھیک ہے۔ تو ماشاءاللہ سب اس حوالے سے بہت رچ ہیں ماشاءاللہ۔ اچھا، یہ اب میں نے ایک مستر کا ارینجمنٹ آپ کے سامنے بنایا ہے، امید ہے کہ یہ آپ کو صحیح طریقے سے دکھ رہا ہوگا۔ یہ وہی روٹین کا 2 نقطے کا جو مستر ہمارے پاس ہوتا ہے، ٹھیک ہے، وہ میں نے لگایا اوپر صرف آپ کو سمجھانے کے لیے ہے، ٹھیک ہے جی۔ تاکہ آپ اس کی اناٹمی کو سمجھ سکیں کہ نون کی اناٹمی کیا ہے۔ الف آپ لوگ لکھ چکے، ٹھیک، اس کا ایک زاویہ ہے، دائنی طرف جھکاؤ ہے، لیکن یہاں پہ جب آپ لکھیں گے تو آپ الف کی ایک چھوٹی شکل جو ہے اس کو لکھیں۔ اچھا، ایک اور بات یاد رہے کہ جب ہم لاہوری نستعلیق، اس لیے کہ ہماری نظروں سے زیادہ وہی گزرتا ہے، ہمارے آنکھ کا خط ہے، اردو زبان لاہوری نستعلیق میں لکھی جاتی ہے، اس کی اسلوب، اس کا رنگ روپ کچھ اور، رنگ روپ جو ہے وہ کچھ اور ہے۔ مثال کے طور پہ جب الف لکھا جائے گا تو اس میں اس باریکی کے ساتھ لکھا جاتا ہے، تھوڑا ہلا کے، یہ باریکی زیادہ بنائی جاتی ہے، ٹھیک، تھوڑا ہلایا جاتا ہے، لمبا لکھا جاتا ہے، لیکن یہاں پہ ٹھیک، اب یہ الف ہی ہے لیکن اس کو ہم نے ایک تو چھوٹی شکل میں لکھا، اس لیے یہ ہمیں اس طرح لگ رہا ہے، اور دوسرا یہ تھوڑا سیدھا ہے، ٹھیک، یہ 1.5 نقطے تک یہ الف لکھا جائے گا، ٹھیک ہے۔ جناب اس کے بعد جو امپورٹنٹ چیز ہے سب سے زیادہ، وہ ہے اب اس کا یہاں سے دائرہ شروع ہوگا، ٹھیک، بہت سہولت سے، بہت آرام سے، وہی شکل ہے جو آپ جیم میں لکھتے ہیں، ٹھیک ہے، لیکن وہ ایک ریورس شیپ ہے، یہ ایک فارورڈ شیپ ہے، ٹھیک ہے۔ پیپر تھوڑا باہر ہے۔ اب ٹھیک ہے، اب فوکس میں، جی بہتر ہے۔ ٹھیک، یہاں سے اس کا تین بائی تین کا، ٹھیک۔ اچھا، یہ دائرہ اب ایک ایسا فنومنا ہے نستعلیق میں جس میں بہت ورسٹیلٹی ہے اسی ایک شیپ کے اندر۔ ورسٹیلٹی سے مراد یہ نہیں کہ یہ کوئی بہت ایلین شیپ ہمارے پاس آ گئی اور دوسری شیپ جو ہے وہ بہت کچھ اور عجیب و غریب قسم کی ہوگی، نہیں، اسی ایک دائرے کے اندر 20 کھیل ہیں،
لیکن آپ نے یہاں پہ جو دائرہ اڈاپٹ کرنا ہے وہ جو ایکسٹینڈرڈ شیپ ہے ہمارے پاس اس کو آپ نے اڈاپٹ کرنا ہے. باقی شکلوں میں تفاوت کیا ہے، فرق کیا ہے، ڈفرینس کیا ہے، فلاں استاد نے اس دائرے کو کیسے لکھا، فلاں لکھنے کی کیفیت، ڈفرینس کیا ہے، یہ میں بات کر رہا تھا کہ بہت میجر ڈفرینس نہیں ہے. اسی ایریے میں قلم کی بے شمار روپ ہیں. یہ جو آپ حرکت دیکھ رہے ہیں دائرہ بہت حساس ہے، خاص طور پہ نستعلیق میں دائرے کی حساسیت بہت زیادہ ہے. آپ کی قلم کی کیفیت تھوڑی سی بدلتی ہے، اس کے چلنے کا انداز ہلکا سا بدلتا ہے، بہت میجر تو تبدیلی آپ کر ہی نہیں سکتے کیونکہ وہ چیز بالکل اس کے پھر آؤٹ آف اسکوپ ہو جائے گی. تو بہت معمولی سی حرکتیں جو ہیں وہ دائرے کے اندر ایک خاص فرق ڈال دیتی ہیں. تو یہ جو ہم دائرہ دیکھ رہے ہیں، ٹھیک ہے، یہ اب یہ ایریا دیکھ رہے ہیں، یہ مثال کے طور پر یہ اس لیے میں بتا رہا ہوں کہ چونکہ میں نے پابندی تو لگائی ہے لیکن مجھے معلوم ہے کہ پھر بھی کہیں نہ کہیں ارج ہوتا ہے، انسان کو وہ ایک ارج ہوتی ہے اور انسان وہ کچھ نہ کچھ رجوع کرتا ہے کہیں نہ کہیں. ظاہر آپ نستعلیق کے اسٹوڈنٹ ہیں تو یہ نہیں ہو سکتا کہ آپ کہیں پہ کام نہ دیکھیں. اس کے لیے دائرے کے دو اسلوب ہیں. ایک دیکھ رہے ہیں کہ دائرہ تھوڑا سا ایسا باہر سے ہو کے نکل رہا ہے، یہ دائرہ تھوڑا بیٹھواں لگتا ہے، ٹھیک ہے. یہ جناب آؤٹ آف اسکرین چلے گئے آپ. اس سے آگے تھوڑا ٹھہرے، میں اس طرف لکھ دیتا ہوں. اب یہ دیکھیں کہ یہ تھوڑا بیٹھواں دائرہ ہے، ٹھیک ہے، اسلوب وہی ہے. لیکن تھوڑا سا بیٹھواں. اس کو ہم کیا کہتے ہیں، شمسی دائرہ کہا جاتا ہے، ٹھیک ہے. بہت کم لکھتے ہیں، قدماء میں سے لکھا جاتا تھا جو قدیم ایرانی، بہت قدیم بھی نہیں، اور چونکہ روش کا حصہ ہے تو کوئی وجہ نہیں کہ آج بھی کوئی لکھے، ٹھیک ہے. اور چونکہ ایک ہی اسفیئر میں ہے تو کبھی لکھتے لکھتے شمسی دائرہ بھی لکھا جاتا ہے، ٹھیک ہے. تو کیونکہ یہ شکلیں اپنی جگہ اسی حدود میں موجود ہوتی ہیں نا، تو کبھی کبھی ہاتھ ادھر ادھر بھی ہو جاتا ہے، ٹھیک ہے، تو یہ بھی وجود میں آ جاتا ہے. لیکن بہرحال ایک خطاط کی مہارت یہ ہے کہ وہ جس روش کو اڈاپٹ کر رہا ہے اس دائرے پہ اس کی مہارت ہو. تو یہ ابھی سے نقطہ، چونکہ ہے یہ تھوڑا سا ایڈوانس سبجیکٹ ہے، اس کو تفصیل میں ہم ایڈوانس لیول پہ ہی دیکھیں گے، ٹھیک ہے. جب آپ اس قابل ہو جائیں گے کہ آپ ایک یا دو روشوں یا تین روشوں کو جان سکیں تو ان روشوں میں فرق کیا ہوگا. اب ایسا تو نہیں ہوگا کہ وہاں پہ جو نون کا شکم ہے وہ کوئی 3/5 کا ہوگا یا 3/6 کا ہوگا، یا وہاں پہ نون کی ایک روش میں نون کی شکل مطلقاً کچھ اور ہے اور وہاں پہ سیاہ ہے اور اس میں سفید ہے. نہیں، ایسا نہیں. یہی پیمائش کا ارینجمنٹ یہی ہے. لیکن یہاں سے جب قلم اترتا ہے یہ نزول اور صعود کے درمیان میں دو قسم کی گنجائشیں ہیں، ٹھیک ہے. اسی میں ہلکی سی تبدیلی ہوگی، جیسے میں نے پہلے اس کو لکھا اور پھر میں نے بتایا کہ میں نے اب یہاں دیکھیں کہ اس کا یہ پہلو تھوڑا باہر نکلا ہوا ہے، ٹھیک ہے.
یہاں پہ اب یہ اگر آپ کو باؤنڈری زیادہ بہتر طریقے سے نظر آ رہی ہو تو اب دائرے کی شکل آپ کو کچھ اور لگ رہی ہے. اب یہ زیادہ خالص بیضوی شکل میں ہے. ٹھیک، اس میں مختلف روشیں ہیں ایرانی نستعلیق میں ایک ہی حدود و قیود کے اندر. ٹھیک ہے، تو یہ شروع سے ہی آپ کے لیے کنفیوژن کا باعث نہ بنے، کیونکہ یہ تجربہ بھی رہا ہے میرا کہ بہرحال اسٹوڈنٹس کی جب اس میں توجہ میں کچھ ایسی چیز آتی ہے تو وہ پہلی فرصت میں ہی کنفیوز ہو جاتے ہیں، کیونکہ ہمارے ہاں پھر صبر کی بھی بہت کمی ہے. سیکھنے کے عمل میں صبر کا جو وہ ہمارے پاس خاص طور پہ جسے کہتے ہیں، میں تو کہتا ہوں کہ ہمارے ہاں جیسے خدا سب کے بچوں کو محفوظ رکھے، سب کو محفوظ رکھے، اپنی امان میں رکھے. جیسے پولیو کی ویکسینیشن ہوتی ہے تو ہمارے ہاں صبر کی ویکسینیشن بھی ہونی چاہیے. یہ اس حد تک ہمارے ہاں اس کی کمی پائی جاتی ہے. تو یہ باقاعدہ ہمارے یہاں کے جو انسانی کلیے ہیں ان میں اس کی بہت کمی ہے. تو یہ اگر آپ اس چیز پہ خاص طور پہ توجہ دیں تو میں آپ کو یہ گارنٹی کر سکتا ہوں، آئی کین گارنٹی کہ کوئی چیز سوائے خدا تعالیٰ کی ذات کے، کیونکہ بہرحال اس نے اگر توفیق دی ہے اور آپ مثبت حساب سے آگے بڑھتے ہیں تو خدا تعالیٰ کی ذات کبھی بھی کسی مثبت طرف بڑھتے ہوئے کسی کے قدموں کو معاذ اللہ روکنا جو ہے یہ خدا کے نظام عدالت کے خلاف ہے. ٹھیک ہے، تو اللہ اپنے وعدے کے خلاف نہیں کرتا. ٹھیک ہے، تو یہ مشہور جملہ ہے قرآن پاک کا ہے، یہ مشہور ایک بہت بار بار کہا گیا کہ لا تخلف المیعاد، لا تخلف المیعاد. ٹھیک ہے، کہ خدا اپنے وعدے کی، اللہ اپنے وعدے کی مخالفت نہیں کرتا. تو صبر کو ضرور اپنے ساتھ رکھیے گا. یہ ایک چیز اگر آپ کوالٹی اپنے اندر پیدا کر لیتے ہیں تو یہ بہرحال ہم انسان ہیں، کہیں نہ کہیں ہم چھوڑ جاتے ہیں، وہ چیز کا دامن ہمارے ہاتھ سے چھوٹتا ہے تو ہمیں خالی ہونے کا احساس ہوتا ہے، تب جا کے اس چیز کی قدر ہمارے سامنے آتی ہے. ٹھیک ہے، یہ بھی خدا کا ایک نظام ہے. اگر یہ ہم سے کوئی چیز بچھڑے نہ، ٹھیک ہے، یعنی کہ حضرت شیطان نہ ہوتے تو ہمیں جنت کی اور اچھائی کی اور اس کی قدر و قیمت شاید ہم معلوم نہ کر سکتے. ٹھیک ہے، تو جب انسان ایک مرتبہ گناہ کا مزہ چکھتا ہے، اسے گناہ کی آلودگی، گناہ کی کراہت، گناہ کی نجاست کا بھی احساس ہوتا ہے. اور اس کے بعد جب وہ اچھائی کو دیکھتا ہے تو فرق صاف ظاہر ہوتا ہے، اس کو پتہ چل جاتا ہے کہ یہ ہے چیز کیا ہے. ٹھیک ہے، ہاں گناہ مزیدار ہے، گناہ لطف انگیز ہے، گناہ سرور آمیز ہے. ٹھیک ہے، لیکن اخیر میں اس میں سے گندی بو اور گھن ہی آتی ہے. لیکن جب انسان مثبت چیز کی طرف پلٹتا ہے تو چاہے وہ کٹھن ہو، مشکل ہو، لیکن اس کی جو چاشنی ہے، جو اس کی مٹھاس ہے، وہ انسان کو جو ہے وہ تو خدا تعالی ہمیں شیطان کے مکر و فریب سے، نفس کے مکر و فریب سے محفوظ رکھے. یہ صبر کا دامن ہاتھ سے نہ چھوڑیں، اور یہ بہت کام کی چیز ہے اوورال بھی، کلن بھی. اسی لیے کہا ہے کہ وبشر الصابرین، بسم اللہ الرحمن الرحیم، وبشر الصابرین، کہ صابرین کے لیے خوشخبری ہے. ایک صبر کا دامن اگر ہاتھ سے نہیں چھوڑیں گے تو یہ بات سب سے پہلے میرے لیے بھی ہے، ہو سکتا ہے میں آپ سب سے زیادہ بے صبرا ہوں. ٹھیک ہے، تو یہ باتیں خود کو ذرا تھپکی دینے کے لیے کرتا ہوں کہ سائد صاحب سیکھ لیں تھوڑا سا، انسان بن جائیں اسی زندگی میں تو اچھی بات. آپ لوگوں کے بارے میں میرا حسن ظن ہے، صرف کہنے کی بات نہیں ہے، حقیقی حسن ظن ہے کہ آپ مجھ سے کہیں زیادہ شعور، فہم اور عقل رکھتے ہیں، اور یقیناً ان چیزوں کے معاملے میں آپ مجھ سے کہیں زیادہ بہتر جگہ پہ ماشاءاللہ کھڑے ہوئے ہیں. تو یہ تعلیم اس حوالے سے اگر آپ خط کی لیں گے
ٹھیک ہے. تو انشاءاللہ تعالی لیکن اس میں وہی بات ہے کہ اسٹیپ بائی اسٹیپ ہے سب کچھ. things what would not come in سمجھیں کہ into your mind all of the sudden in a single night in a single day. یہ اپنا وقت لیں گی اور اپنا وقت اپنی جگہ پہ جس چیز کو چاہیے ہوتا ہے جب وہ مل جاتا ہے تو بالکل اپنی حقیقت میں وہ چیز آپ کے سامنے آ کے کھڑی ہو جاتی ہے. ابھی تک اس کے بارے میں کوئی سوال کوئی تردد کسی قسم کا کچھ بات سمجھ میں نہ آئی ہو کوئی؟ یہ بتائیں جناب کہ یہ جو آپ نے دو اس کے دائرے کی بات کی کہ ایک تو یہ وہ ہے ایسے گولائی والا دائرہ ہے اور ایک ذرا سا یہ بیٹھا ہوا شمسی دائرہ ہے، تو کیا کیا جائے، کس چیز سے گریز کیا جائے کہ وہ ہمارا دائرہ شمسی دائرہ نہ بن جائے؟ نظری مشق، جو چیز کنٹینٹ آپ کو ملے گا آپ اسی پہ کنسنٹریٹ کریں. ہاں نہیں، لیکن جب ہاتھ چلتا ہے نا جی تو وہ تھوڑا سا نیچے کو بیٹھتا ہوا چلا جاتا ہے. جی یہی چیز ہے. دیکھیے کنسنٹریٹ آپ کریں گے. اب اس میں سے باتیں بہت آگے نکلتی ہیں، کچھ نکات نکلتے ہیں اس بات میں سے، لیکن ابھی میں ان نکات کو چھیڑنا نہیں چاہوں گا. یہ ابھی سمجھیں کہ آپ کی مشق سے پہلے، اس کو لکھنے سے پہلے ہی اگر بہت سی باتوں کا ہم بوجھ اٹھا لیں تو ہماری وہ مشق میں بار بار سپیڈ بریکر بنے گا. ہم جہاں پہ ایک چیز ہاں ضرور کہوں گا کہ دیکھیے اگر ہم نے ایک جگہ پہ کسی چیز کو ڈسکور کرنا ہے اور وہاں پہ اسی چیز کی مثل اسی فیملی کی بہت ساری چیزیں انوالو ہیں، جیسے اسی نون کو لے لیتے ہیں کہ نون کے دائرے کی بہت سی روشیں جو ہیں ہمارے سامنے ہیں. اس میں سے ہم کرتے کیا ہیں کہ بجائے کہ کنفیوز ہو جائیں کہ اب کس چیز کو پکڑا جائے کس چیز کو نہ پکڑا جائے، تو ہم ایک شکل کو اڈاپٹ کرتے ہیں، ایک روش کو پکڑتے ہیں اور اس پہ اپنا ہاتھ مستحکم کرتے ہیں. جب ایک چیز کو مشخص کر لیں گے، ایک چیز کو مشخص کر لیں گے جو کہ قانون فطرت بھی ہے کہ جب آپ کسی ایک چیز کو مشخص کر لیتے ہیں اسی کے ساتھ جڑی ہوئی دوسری چیزیں خود بخود آئیڈینٹیفائی ہو جاتی ہیں. میں ایک چیز ایڈ کر سکتی ہوں جو قاضی جی صاحب نے جی پوائنٹ جس پوائنٹ کی نشاندہی کی ہے. بعض اوقات کسی اور مٹیریل کے حوالے سے ہم اس کی روح سے ہم بات کر سکتے ہیں کہ وہ اگر وہ مخصوص شکل نہیں بن پا رہی ایک خاص مٹیریل میں تو دوسرے مٹیریل میں کس طرح اس کو لیا جاتا ہے. تو اس کا حوالہ یہ کہ ہم جب کلچر کی کلاس میں ہمیں پہلے دن ہمیں جو سکھایا گیا وہ مٹی کا انڈا بنانا تھا مٹی سے، تو سب کے انڈے بیٹھے ہوئے بن رہے تھے. تو وہ انڈے کو جب آپ اگر، اور یہ بھی جو دائرہ ہے یہ مکمل دائرہ نہیں ہے، یہ ایک انڈے کی شکل اختیار کر رہا ہے جو مجھے نظر آ رہا ہے. تو ہمیں ویژولائز کرنا ہوتا تھا کہ جیسے کہ انڈا گریوٹی میں اگر آپ اس کو کھڑا کریں تو اس کا ہلکا سا ٹچ کرتا ہے زمین کو، وہ بالکل اس کا وہ جتنی اس کو ضرورت ہے کھڑا رہنے کی، جتنا کانٹیکٹ اس کو چاہیے، پوائنٹ آف کانٹیکٹ جو ہے نا وہ اس کا بڑا معمولی سا ہوتا ہے اور لیفٹ رائٹ سے وہ اٹھا ہوتا ہے. تو ہم زیادہ تر اس کو سٹیبل کرنے کے لیے بٹھا دیتے تھے، جیسے ہی آپ نے جو شمسی دائرہ بنایا تو وہ پھر انہوں نے سمجھایا کہ آپ نے اس کا پوائنٹ آف کانٹیکٹ ڈھونڈنا ہے کہ وہ جیسے کہ ایک چیز بس اس کو اپنے توازن میں رکھنے کے لیے جیسے اس نے کھڑا رہنا ہے تو بس اتنا اس کو آپ نے ٹچ کرانا ہے. تو مجھے تو جب آپ نے یہ بنایا تو مجھے تو وہی بس یاد آ رہا تھا بار بار کہ ہم سے بھی پہلے بیٹھے ہوئے بن رہے تھے سب. تو پھر ہم کیا کرتے تھے کہ سائڈوں سے مٹی کو نکالتے تھے تاکہ وہ اٹھا ہوا لگے، مطلب وہ خالی کرتے تھے وہ جگہ لیفٹ رائٹ سے، جیسے کہ آپ نے رائٹ سائڈ پہ ایک نقطہ بنایا ہے نیچے کہ اتنی گنجائش ہو، تو ورنہ وہ پھر بالکل وہ بیٹھا ہوا لگتا تھا. تو آئی ڈونٹ نو میں حوالہ صحیح دے رہی ہوں کہ نہیں، لیکن
جو آپ ایک مکمل بنا رہے ہیں دائرہ، یہ الیپٹیکل زیادہ ہے، اس طرف مکمل گول نہیں ہے، لیکن خیر اس کو دائرے کی فیملی میں ہی لیتے ہیں. تو پتہ نہیں یہ اس نہیں، کا یہ مکمل دائرہ ہم بناتے بھی نہیں ہیں. بنیادی طور پہ راؤنڈ سے مراد یہ ہے کہ جس چیز میں گولائی ہے. جی بالکل بالکل میں سمجھ گئی ہوں لیکن کہ راؤنڈ گولائی. ہمارا سبجیکٹ نہیں ہے. یعنی کہ ہم پڑھ رہے ہیں کہ رسم الخط میں راؤنڈ کی جو ریشو ہے وہ کیا ہے. ٹھیک ہے، بنیادی طور پہ اگر راؤنڈ کی زیادہ ٹیکنیکل ڈیفینیشن میں جائیں گے، مطلقاً راؤنڈ اور سفیر شیپ ایز اے ہول ہمارا سبجیکٹ نہیں ہے. دور سے مراد ایک رسم الخط میں کتنی پرسنٹیج ہے، ہم نے اس پرسنٹیج کو پریکٹیکلی سیکھنا ہے. ٹھیک ہے، کہ نستعلیق میں اتنی پرسنٹیج یوز ہوتی ہے دور کی. ٹھیک ہے، اتنی گولائی کا پارٹ اس میں شامل ہے، ہم نے اس چیز کو ماسٹر کرنا ہے. ٹھیک ہے، دوسری چیز جو آپ نے بالکل اچھی مثال دی، ایک تو یہ ہے کہ دیکھیں روشیں اپنی جگہ موجود ہیں. جب آپ ایک روش کو پکڑیں گے تو پھر آپ دوسری طرف توجہ نہیں کریں گے. ٹھیک ہے، اب چاہے دوسری روش اپنی جگہ جتنی مستحکم ہے اس کی بھی اتنی اہمیت ہے، تیسری جو ہے اس کی بھی اہمیت ہے، چوتھی جو ہے اس کی بھی اپنی اہمیت ہے. لیکن یہ آپ کا کام ہے ایڈوانس سٹیج پہ جا کے، جب آپ کی مہارت بھی اتنی بڑھ چکی ہوگی، آپ کا علم بھی اتنا بڑھ چکا ہوگا، قلم سے لکھ لکھ کے آپ خط کے رسم الخط کے بہت سے گوشوں سے بہت اچھے طریقے سے واقف ہو چکے ہوں گے. اب آپ کے لیے ایک کمپیریزن، ایک کمپیریٹیو اسٹڈی میں جانا، ٹھیک ہے، کمپیریزن میں جانا آپ کے لیے بہت ایزی ہوگا. ٹھیک ہے، پھر آپ کے لیے اسکائی از دا لمٹ کہ آپ 4 روشوں پہ اپنا ہاتھ سیٹ کر لیں. ٹھیک ہے، 5 روشوں پہ اپنا ہاتھ سیٹ کر لیں. تو لیکن چونکہ اس میں ہر استاد کی، ہر لکھنے والے کی اپنی ایک پہچان ہوتی ہے، تو وہ پھر دوسری بات یہ ہے کہ آپ نے استاد سے کیا چیز اڈاپٹ کی. زیادہ یہ چیز انہیرٹ کی جاتی ہے کہ جی پھر استاد کا ایک حق ہوتا ہے کہ اس نے اگر مجھے ایک روش پہ مستحکم کیا ہے تو پھر میں اسی کی روش کو لے کے چلوں. ٹھیک، تو جیسے اب میرے پیش نظر جو تھا کہ میں نے پہلے جب سیکھا، پہلے بھی استاد ناصر جواہر پور صاحب سے پہلے بھی بہت سے اساتذہ، ایرانی اساتذہ ملے جن سے بہت کچھ سیکھنے کا موقع ملا. اب وہ اس وقت ایک سٹینڈرڈ مشق میری چل رہی تھی. ٹھیک ہے، جو سٹینڈرڈ ایرانی روش ہے. لیکن جب استاد جواہر پور صاحب کی ساتھ ان سے جب رہنمائی ملی، ان کا جو طرز نگارش ہے وہ پوری، یعنی جو بھی دیکھتا ہے تو وہ ایک مرتبہ پریشان ہو جاتا ہے کہ یہ بہت ہی ٹیکنیکل خط نستعلیق ہے، ایرانی نستعلیق ہے، جو عام روش سے بہت ہٹا ہوا ہے. ٹھیک ہے، تو اب اس کو جب میں نے شروع کیا لکھنا تو مجھے بالکل ایک نئے سرے سے چیزوں کو اسٹڈی کرنا پڑا. لیکن دیٹ واز دا پوائنٹ، اینڈ آئی ریئلی تھینک گاڈ کہ مجھے یہ دروازہ مجھ پہ کھلا، اور تب مجھے پتا چلا کہ نستعلیق کیا ہے. اس سے پہلے نستعلیق تھا، رگ و جام میں تھا، خطاطی تھی، علم خط تھا، سب کچھ تھا. لیکن وہ ایک بڑی مجھے عام سی کوشش لگ رہی تھی جو میں کر رہا تھا. لیکن آفٹر دیٹ جب میں نے اس کو دیکھا، میں نے کہا یہ ہے خط، اور یہ ہے استادی، اور یہ ہے خط کو لکھنا. اتنی کمانڈ آپ پہ ہو کہ آپ نستعلیق کو ایک ایڈوانس اسٹیج پہ جا کے لکھ رہے ہیں، جہاں پہ آپ اس کی شکلوں کے ساتھ بڑی اب یہ بات ابھی کے لیے نہیں ہے، سمجھیں کہ بہت ایلین ہو جائے گا آپ کے لیے، لیکن بہرحال روپ بحروپ بہت سے ہوتے ہیں. شروع میں بس آپ کی ذمہ داری یہی ہے کہ آپ ایک چیز کو پکڑیں، اس کو وسیلہ بنائیں اس جگہ پہ جانے کا جہاں پہ یہ ساری حسل بسل ہے. ٹھیک ہے، جنت تک جانے کے لیے اس دنیا کا ہی روٹ ہے. اب جو وہاں کے روپ بحروپ ہیں وہ ہمیں دکھتے ہیں یہاں پہ ساری دنیا میں. ٹھیک ہے، تو ایک شکل کو آپ نے اڈاپٹ کرنا ہے. ٹھیک ہے، اسی کو لے کر کے چلنا ہے. ٹھیک ہے، اسی وجہ سے میں نے یہ بار بار یہی ضرورت ہے، یہی وجہ ہے کہ میں نے آپ کو کام نہ دیکھنے کا مشورہ دیا ہے کہ آپ نے ابھی کوئی کام اسٹڈی نہیں کرنا، کسی کام کو آپ نے ابھی نہیں دیکھنا. ٹھیک ہے،
وہ کنٹینٹ، وہ چیز جو آپ کو میں فارورڈ کر رہا ہوں، ٹھیک ہے، آپ اس کو دیکھیں، اس کی نظری مشق کریں، ٹھیک ہے. انشاءاللہ میں آپ کو بالکل ایک اسٹینڈرڈ ورژن پہ نہیں لے کے چل رہا ہوں. میں تو یہ چاہ رہا ہوں کہ آپ اس طریقے سے اس کو سیکھیں کہ یہ کوئی بھی اتنی تفصیل شروع میں شیئر نہیں کرتا، ٹھیک ہے. گو کہ میں یہ بھی ڈرتے ڈرتے شیئر کر رہا ہوں، اس وجہ سے نہیں کہ مجھے یہ ڈر ہے کہ یہ بات میرے سینے میں سے نکل کے آپ کی کانوں اور آپ کے دلوں تک کیوں پہنچ جائے گی، اس وجہ سے کہ یہ کہیں یہ ایکسٹرا لگیج نہ بن جائے، ٹھیک ہے، یہ کنفیوژن نہ کریٹ کرے. اسی لیے بہت سنبھل کے آپ تک بات مجھے پہنچانا ہوتی، ٹھیک. تو اس کو اللہ پاک کا نام لے کے شروع کریں، ٹھیک ہے. تو اس کے بعد پھر یہ کچھ عرصہ گزرنے دیں، آپ انشاءاللہ دورہ متوسطہ تک پہنچیں گے. تو یہ تمام باتیں جو آج ہم آپ سن رہے ہیں اور میں کہہ رہا ہوں، آپ کو حقیقی طور پہ سمجھ میں آئیں گی انشاءاللہ تعالی. جی بسم اللہ کیجئے. مستر کا ہمارا ڈیزائن وہی رہے گا، 2 نقطے کا مستر لگے گا نیچے، اور یہ یاد رہے کہ یہ دور کا حرف ہے، اس کو آپ نے نیچے اتارنا ہے، ٹھیک ہے. نقطوں کی گنجائش لگانا چھوڑ دیں، ٹھیک ہے. صرف مستر کے جو 2 نقطے ہیں ان کو لگائیں. باقی اب میں کافی عرصے سے کہہ بھی رہا ہوں، دیکھتا ہوں کہ بے بھی لگا رہے ہیں، پھر اس میں 5 نقطے لگا دیتے ہیں. ہاں آپ کسی ایک بے کو چیک کر لیں کہ میں جو لکھ رہی ہوں یہ اس پہ پورا اتر رہا ہے، ٹھیک ہے. لیکن کوشش کریں کہ یہ سمجھیں کہ بالکل بچوں والی پریکٹس ہو جاتی ہے کہ آپ نقطے لگا لگا کے نہیں، اپنا خوف اتار پھینکے مشق کر رہے ہیں، یہ کوئی فن پارہ نہیں بن رہا، ٹھیک ہے. اٹس ناٹ سم تھنگ لائک فائنل ورژن، ٹھیک ہے. یہ آپ کی مشق ہے، ایک مبتدی کی مشق ہے. مشق نام ہی غلطی کی اصلاح کا ہے، ٹھیک ہے. مشق میں غلط لکھا جائے گا، یہی مشق کی فطرت ہے، ٹھیک ہے. سب کچھ ٹھیک لکھا جائے گا تو مشق تو نہیں ہوگی، پھر تو ماشاءاللہ پھر آپ استاد ہیں. کوئی بھی اگر یہ کلیم کرتا ہے کہ نہیں مجھے تو بس ٹھیک ہی لکھنا ہے، لیکن ساتھ ہی ساتھ آپ کی کوشش یہی ہونی چاہیے کہ ٹھیک لکھا جائے، ٹھیک. یہ 2 ضدوں کو ایک وقت میں سمجھنا ہی ہمارے لیے توازن والا معاملہ ہوتا ہے، ٹھیک. ایک بات ادھر جا رہی ہے اور ایک بات ادھر جا رہی ہے، دونوں کا دامن تھامیں گے، ٹھیک ہے، تو معاملہ سمجھ میں آ جائے گا، ٹھیک. تو بسم اللہ کر کے اپنی مشق شروع کیجئے، پھر انشاءاللہ دیکھتے ہیں کیا معاملہ ہے. سر جی 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 سر میں یہ کہنا چاہ رہی تھی کہ اگر آپ ایک اور آخری دفعہ اگر نون لکھ کر دکھا دیں، بیکاز مجھے آپ کسی موقع پر قلم صفحے سے اٹھاتے ہیں اور پھر دوبارہ سٹارٹ کرتے ہیں، یا یہ ون اسموتھ گو میں آپ یہ مکمل کرتے ہیں؟ جی میں نے اس کے 2 پارٹس لکھے ہیں. ٹھیک ہے. ایک میں نے بنایا تھا الف کا، جی جی ٹھیک. تو میں نے یہ بتایا تھا کہ یہ 4 نقطے کا ارینجمنٹ بنے گا، تو اس میں ہمارے پاس یہ 1.5 نقطے کا الف 1.5 لکھیں گے. نقطے کا، ٹھیک ہے. اور اس کے بعد ٹھیک ہے سر. یہاں سے 1 نقطے کی گنجائش چھوڑنی ہے آپ نے اس کو. ہاں ایک چیز ضرور بتاتا چلوں، ہمیشہ کی طرح جو بھی ہم نے جو سعود کا اصول پڑھا تھا کہ جب یہاں سے یہ بنیادی طور پہ وہی دائرہ ہے جو آپ نے جیم میں لکھا ہے، ٹھیک ہے. ٹھیک. یہ 3x3 یہاں سے آپ نے 1 نقطے کا، اور یہ امپورٹنٹ ہے، اس کو 1.5 نقطے کا ہی رکھنا ہے. اس کو 2.25 کا 1.25 کا 2 کا نہیں بنانا آپ نے، اس کو ایگزیکٹلی آپ نے 1.5 کا ہی رکھنا ہے، ٹھیک ہے. پھر ہمارا دائرہ جو ہے وہ، کیونکہ یہ اگر لمبا ہو جائے گا چھوٹا ہو جائے گا، یہاں سے اگر چھوٹا لکھیں گے پھر مجھے یہاں سے دائرہ کھینچ کے شروع کرنا پڑے گا، ٹھیک ہے. اگر لمبا لکھ دیں گے تو مجھے یہاں نیچے سے شروع کرنا پڑے گا، ٹھیک ہے. تو دائرے کی کیفیت بدل جائے گی، ٹھیک.
جب اس کو مکمل طور پہ 1.5 نقطے کا لکھیں گے پھر یہ اپنی جگہ پہ ہوگا اور پھر دائرہ بھی ایز پر جو چال ہے قلم کی اس کے حساب سے برآمد ہوگا. ٹھیک ہے. جی بسم اللہ کیجیے. سر میں آپ کو بعد میں مشق کر کے گروپ میں بھیج دوں کیونکہ اس وقت بہت گرمی ہے میرے سے ادھر اس کا مشق نہیں ہو رہی جہاں سے میں ابھی ویسے کرتا ٹھیک ہے. ہوں. ٹھیک ہے مجھے اندازہ ہے کیونکہ میں اب سے کچھ دیر پہلے اسی کیفیت سے گزر رہا تھا. لائٹ نہیں تھی اور حبس بہت شدید تھا اور اسی کلاس کے دوران میں ہی لائٹ آئی ہے. تو بالکل آپ بالکل اپنی آسانی کے ساتھ مشق کریں. ٹھیک ہے. اس کے علاوہ کچھ ہے تو بتا دیں ورنہ پھر نہیں میں آج تو سمجھیں کہ یہی کچھ ہے ہمارے سامنے جو ہم کہتے ہیں. جی ٹھیک ہے سر پھر میں اجازت چاہتا ہوں. ٹھیک ہے. ٹھیک ٹھیک. جی 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 یہ جی لائن ڈرا کریں اس کے اینڈ پہ تو لائن سے تقریباً آدھے نقطے سے کم. اچھا اچھا اس میں اندر کی طرف اس کو ترچھا کریں. جی جی 1/4 کر لیں. ٹھیک ہے. یا ہاں 1/4 سے زیادہ کر لیں. ٹھیک ہے. جی 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 اتنا اس کو اندر کی طرف کرنا ہے. اور صحیح. اس کے لیے اگر آپ کلی طور پہ دائرے کی صحت کو جاننا چاہ رہے ہیں. جی جی ٹھیک ہے. کہ کیونکہ ہم اس کو کہتے ہی بیضوی دائرہ ہیں. ٹھیک ہے. جی ہاں جی ہاں جی ہاں. تو وہ یہ بیزے بیضوی کی دائرہ ہے. صورت تو میں. جی ہاں اگر آپ جاننا چاہ رہے ہیں ٹوٹلی طور پہ چاہے آپ جیم کا دائرہ لکھ رہے ہیں یا نون کا دائرہ لکھ رہے ہیں اگر آپ اس کی صحت کو جاننا چاہ رہے ہیں تو آپ ایک مکمل بیضوی شکل بنائیں. جی 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 ٹھیک. اگر یہ بیزے کا پارٹ بن رہا ہے ٹھیک ہے بغیر کسی تردد کے تو سمجھیں کہ آپ کی کوشش جو ہے وہ کامیاب. صحیح. آپ ایک ٹھیک. پورا بیزا بنائیں اس کو ڈرا کریں اور جی دیکھیں کہ یہ اس کا پارٹ بن رہا ہے کون سی جگہ جو ہے وہ مس ہے. آپ کو جو ایریاز ایرر میں ہوں گے وہ خود بخود ڈائگنوز ہو جائیں گے. ٹھیک ہے. صحیح. وہ خود بخود مشخص ہو جائیں گے اور آپ ان کو جان پائیں گے کہ یہ ایریا ہے جو کم ہے یا زیادہ ہے یا آؤٹ آف دس شیپ ہے. جی جی ٹھیک. جی جی ٹھیک ہے جناب. تو اس میں دال کی بھی مشق کیجیے اور نون کی بھی مشق کیجیے. بالکل. نیچے جو رے کی بات کر رہی ہیں جی دال کی جی جو نیچے والا رے کا بنتا ہے. جی اس کو ہم پورے قلم سے شروع کریں گے اور جو اختتام ہوگا اس کا وہ آدھی قلم سے ہم کریں گے. ٹھیک ہے. ٹھیک ہے سر. یہ آپ لیکچر کو دیکھیے گا ریپیٹ کیجیے گا. ٹھیک ہے. میں شیحان کو کہوں گا کہ اس کو ذرا جلدی جو ہے گروپ میں پوسٹ کر دیں. اچھا ایک اور سر اس کا کوشچن نام ہمیں جیم میں بھی تھوڑا سا اور اس میں جب ہم گولائی بناتے ہیں تو ایک ہوتی ہے کہ قلم وہ گھوم جاتا ہے جب ہم نیچے سے اوپر کی طرف جاتے ہیں. اس کے لیے یہ کہ ہاتھ کو مانا تھوڑا چاہیے یا اس کو اسی طرح فلو میں چوڑائی سے اس کو پھر آدھے قلم کی طرف لے جانا چاہیے. دیکھیے آپ نے قلم کا اپنا اینگل چینج نہیں کرنا. ٹھیک ہے. اس کو گولائی میں گھمانا ہے. یہ خاص طور پہ میں نے چیز ریپیٹ کی تھی. اگر آپ وہ والا لیکچر نکال کے اس کو دوبارہ دیکھیں تو اس میں میں نے یہ کہا تھا کہ آپ نے یہی چیز نون میں بھی ہے آپ نے قلم کا اپنا اینگل. ٹھیک ہے. یعنی مثال کیا ہے آپ جب یہ لکھ رہے ہیں آپ نے قلم کو ایسے ایسے نہیں کرنا. ٹھیک ہے. ٹھیک. جب لکھ رہے ہیں یہ شروع کیا اور یہ دیکھیں قلم کا اینگل ایک ہے. ڈائریکشن چینج ہوئی ہے. اس کو جب گولائی میں لکھیں گے تو خود بخود اپنی شیپ لے لے گا. ٹھیک ہے. لیکن قلم کو ایسے یا ایسے ٹوسٹ نہیں کرنا آپ نے. ٹھیک ہے.
जी ठीक। یہ ہوتا یہ ہے کہ جب آپ اس کے اینڈ پہ پہنچتے ہیں تو ہاتھ میں سٹریس ہوتا ہے، سختی ہوتی ہے، تو ہاتھ ایک دم زیادہ اندر کی طرف ایسے چلا جاتا ہے، ٹھیک ہے. تو وہ جو جی بیزوی شکل ہے، ٹھیک ہے، اس کے اوپر ہاتھ نہیں آتا، تھوڑا سا اندر کی طرف. یہ ہاتھ میں سٹریس کی وجہ سے ہوتا ہے، ہاتھ میں جب سختی آتی ہے، ٹھیک ہے، اس کی وجہ سے یہ ہاتھ تھک جاتا ہے، ٹھیک ہے. ویسے آپ سٹریس لے رہے ہیں اس وجہ سے بھی ہو سکتا ہے، جو شروع میں تھوڑا ہاتھ میں توانائی نہیں ہوتی، اسٹیمنا نہیں ہوتا، ٹھیک ہے، جو انشاءاللہ وقت کے ساتھ ساتھ آئے گا. لیکن بہرحال کوشش آپ کو کرنی ہے کہ آپ ٹھیک لکھیں.